اللہ کو جس کے ساتھ زیادہ بھی اسی کو گھماتا ہے. بالکل میرے خیال میں اللہ کی محبت ہے. بے شک. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان سیالوی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز. ہمارے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں سر وقاص احمد، جو نہ صرف ڈفرینٹلی ایبل ہیں بلکہ بہت سے ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک موٹیویشن ہے. اور یہ جو کام کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا کام ہے. اب ایک پیس ٹو لائف کے نام سے ایک این جی او چلا رہے ہیں اور اس این جی او کا مقصد ہے کہ جتنے بھی معذور لوگ ہیں ان تک ویل چیئر پہنچے. اور انہوں نے ویل چیئر پہنچائی ہوئی ہیں پاکستان کے کونے کونے پر. لوگوں کو جو معذور ہیں ان کو ویل چیئر پہنچی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی انہوں نے بہت سے فلاحی کام کیے ہیں، جیسے کہ ایمبولینس سروس یہ چلا رہے ہیں اور ووکیشنل سینٹر قائم کیے گئے ہیں معذور افراد کے لیے. تو ناظرین، یہ بہت بڑا ایک کام ہے. آج ہم ان کا انٹرویو کرنے اسی لیے آئے ہیں کہ ان سے پوچھ سکیں کہ یہ خیال کہاں سے آیا، کیونکہ یہ خود بھی جو ایک برین کی ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے ان کا جو جسم ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتا، ایک ڈس ایبلٹی ہے. لیکن انہوں نے اپنی اس ڈس ایبلٹی کو پس پش ڈال کر وہ کچھ کر دکھایا جو شاید بہت سے ایبل لوگ بھی نہیں کرتے. ناظرین، آج ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے ان کی این جی او کے بارے میں. السلام علیکم، جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا وقاص صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو ادارہ آپ نے قائم کیا ہوا ہے پیس ٹو لائف، یہ کیا کام کرتا ہے اور کہاں کہاں کام کرتا ہے؟ دراصل بیس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم مضبوط افراد کو ویل چیئر کے ایسے لوگ جو گھروں میں جو ویل چیئر افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ویل چیئر پرووائڈ کی جائے تاکہ وہ بھی اپنے زندگی کے اس بار دور میں شامل ہوں. اس کا ادارے کی جو بنیاد رکھی تھی وہ میں نے اپنے کالج کے زمانے میں رکھی تھی. جب میں کالج انٹرمیڈیٹ میں تھا 50 روپے سے اس کی بنیاد رکھی تھی چند دوستوں کے ساتھ مل کے. اور اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم جو ہے نا لوگوں کو ویل چیئر دیں اور ایسے لوگوں کو بڑھ رہے ہیں. مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کام الحمدللہ آگے بڑھتا رہا اور اس میں ہم نے تقریباً ویل چیئر کے ساتھ ہیلتھ، ایجوکیشن، اویئرنیس اور ووکیشنل سینٹر کا کام شروع کر دیا. اب الحمدللہ آلموسٹ پورے ملک میں آپ کہہ رہے ہیں ہماری ویل چیئر ڈسٹریبیوشن ہوتی ہیں، میڈیکل کیمپس ہوتے ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں جہاں پہ میڈیکل کی سروسز بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہیں. پھر اس کے علاوہ اندرون شہر میں ہماری ایک ڈسپینسری ہے، ایمبولینس سروس ہے، ایک گوریا میں ہمارا ووکیشنل سینٹر ہے، لیا میں ووکیشنل سینٹر ہے. اس طرح کر کے جو بھی ہمارے ورک میں ایکٹیویٹی کو ہم کرتے ہیں. اور سب سے اہم بات جو یہ ہے کہ ہم سب جو اس میں کام کر رہے ہیں وہ سب والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں. تو اچھا، یہ آئیڈیا کیسے آیا، یہ شوق کیسے آپ کے پاس آیا؟ یہ جب آپ انٹرمیڈیٹ میں تھے آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ نہیں، آپ جیسے کہ آپ خود بھی ڈفرینٹلی ایبل ہیں، تو آپ کو یہ کس طرح خیال آیا کہ میں باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بھی مدد کروں؟ آپ تو خود اپنے آپ کو سپورٹ اگر کر لیں تو وہ بہت ایک بڑی بات ہے، لیکن آپ نے کس طرح یہ سوچا کہ میں پورے پاکستان میں اپنا کام لیکن اس کی وجہ تو سب سے پہلے آپ کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بڑا اثردار ہے. الحمدللہ مجھے گھر سے باہر سے دوستوں سے کبھی یہ فیل نہیں ہوا کہ میرے ساتھ کوئی ایشو ہے یا ڈسیبلٹی آپ کہہ رہے ہیں کوئی ڈسیبلٹی ہے. میں نے کبھی اپنے آپ کو ایسا فیل نہیں کیا. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جس سے گزرتی ہے اس کو احساس ہوتا ہے. میں نے یہ پرابلم، میں نے ایشو فیس کیے تھے ویل چیئر کے والے سے، دوسرے والوں سے. تو پھر میں نے سوچا کیا کہ ہم ایسا کام کریں اس کے لیے لوگوں کو پھیلاؤ. ٹھیک ہے، ہم اپنی ذات کے لیے سب کریں، لوگوں کو پھیلاؤ. پھر ہم دوستوں نے یہ دیکھا کہ ہم کیفے میں بیٹھ کے کئی سو کبھی کبھی ہزاروں میں کھا جاتے تھے. کیونکہ چند روپئے ہمیں خرید نکالنے لوگوں کے کسی کام آ گئے. یہ اس لیے یہ سارا دن میں خاکہ آیا. پھر شوق بنا اور شوق کو ہوتا کو خاکہ آیا میرے خیال میں. اگر فیوچر کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں یہ کام گرو کرے تو آپ بڑی ڈونیشنس کی طرف بھی جائیں گے، فورن فنڈنگ کی طرف بھی جائیں گے؟ لیکن بڑی ڈونیشن پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈونیشن کے لیے تیار ہوتے ہیں. پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دینا چاہتے ہیں مگر وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا صحیح جگہ کام کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بندہ آپ کا خیر خواہ کیسے ہوگا. ٹھیک ہے، جب ہم خود اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو اور کیسے ہمارا خیال رکھیں گے.
اچھا تو کوئی ایسا واقعہ بتائیں کہ آپ نے کسی کو آپ کی این جی او کے تھرو کسی کو ویل چیئر ملی ہو, اس کی زندگی بدل گئی ہو, تو کیا تاثرات ہوتے ہیں لوگوں کے؟ جیسے میں بہت دور دور علاقوں میں گیا ہوں, مطلب کچھ ایریا ایسے ہیں, مطلب پنجاب, جنوبی پنجاب خاص طور پہ, جہاں ایک گھر میں 3-4 بہن بھائی تھے جو معذور تھے, اور ان کو 4 بٹھا کے باہر جاتے تھے 4 بجے. ان لوگوں کو کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ ویل چیئر کیا. ان کو فرسٹ ٹائم ویل چیئر ہم نے دی. ان کے گھر میں, بچوں کے گھر میں, ان کو پورے محلے میں ایک خوشی کی لہر ہوگی, پتہ نہیں کیا آ گیا. صحیح. یہ میں وہاں دیکھ کے یہ حیران ہوا کہ ہم اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت ایڈوانس ہو گئے, اور یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے جب ان کو ویل چیئر ملی, وہ ان کو اس کا نام بھی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں تیرا کی کرسی آئی, تیرا کی. یہ مذاق تھا. اس کا کسی لاہور میں ایک بچہ تھا جو چاہتا تھا کسی وش کی لیا میں ہینڈ پمپ سے پانی پیوں, کچھ کروں. ٹھیک ہے, وہ اس کی وش پوری ہوئی, ویل چیئر بھی ملا. پھر اس کو ہم ہی دیکھیں گے, اس نے اپنے ہاتھوں سے پانی پیا. تو بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویل چیئر ہماری ٹانگیں ہیں. جن کے پاس ویل چیئر نہیں ہوتی, ان کے پاس ٹانگیں نہیں ہوتی. آپ جو لوگ ٹھیک ہیں وہ چند لمحوں کے لیے اپنی ٹانگیں کاٹ کے سائڈ پہ رکھیں, اور پھر آپ کو احساس ہو جائے گا کہ ویل چیئر کتنی بڑی نعمت ہے. اچھا تو یہ بتائیے گا کہ آپ خود یعنی کہ کھانا اپنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتے, ٹھیک ہے, تو آپ نے اتنے لوگوں کے لیے ویل چیئرس کا ارینجمنٹ کیا, اور ایمبولینس سروس بھی آپ کی چل رہی ہے, آپ کی وجہ سے کئی لوگ اسکول. تو کبھی کسی نے آپ کو کرٹیسائز بھی کیا کہ دیکھو آپ کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ خود جو ہے ڈفرینٹلی ایبل ہو, اور آپ تو خود اپنا کام نہیں کر سکتے, تو آپ کبھی کوئی ایسا کرٹیسزم فیس کرنا پڑا؟ اچھے برے لوگ تو ہر جگہ پہ, ٹھیک ہے, اور ان کو ہونا بھی چاہیے. اگر سب اچھے ہوں کو پھر کام کا کیوں ہونا چاہیے؟ نہیں, سب اچھے ہوں کو پھر کام کا مزہ بھی نہیں آتا. آپ انٹری کرنے والا بھی کچھ ہونا چاہیے. صحیح. اس کے لوگ تو ہیں. کیا کون سا ایسا واقعہ ہے, کس نے کرٹیسائز کیا؟ لیکن یہ تو ایک میں کسی اسپیسفک کا نام ہو, یا اس نے کہا ہو جاتا ہے. وہ کہتے یار تو آپ کر نہیں سکتا. یار دیکھیں دنیا میں ہر کام ممکن ہے. اگر آپ کا دماغ کیا ہے, دکھ ہوتا ہے اس طرح کی باتیں سن کے. کبھی میں نے اس بات کو کبھی غور نہیں کیا. میں کو اس نصیحت عمل کرتا ہوں کہ اللہ نے 2 کام دیے, میں کیسے سنتا ہوں, کیسے نکال لیتا ہوں. اگر میں ان باتوں کو سنتا, ان باتوں میں دکھ کرتا, تو شاید میں آگے اس مقام پہ نہ ہوتا. اچھا تو آپ ابھی ایجوکیشن بھی حاصل کر رہے ہیں, یہ این جی او بھی چلا رہے ہیں, اور آپ کی وجہ سے کئی بچے اور معذور لوگ اسکولز اور کالجز یونیورسٹیز میں جانے کے قابل ہوئے. اور تو اب آپ کا مزید کیا ارادہ ہے, اس کام کو کس طرح لے کے چلیں گے, کس طرح گرو کریں گے؟ لیکن انشاءاللہ میری کوشش ہے میں اپنی طرف سے جی بیسٹ کروں, کیونکہ میرے جو جتنے وسائل ہیں, جو لوگ جتنا لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ اس میں اگر اور لوگ ہیں کہ غریب بات میں اور بہتر کروں گا. ابھی جتنے لوگ ہیں میں اس میں مزید بہتر کر رہا ہوں. مگر میری خواہش یہ ہے کہ لاہور کے اندر جیسے دوسرے شہروں میں ووکیشنل سینٹر ہیں ہمارے جو اور چیزیں, لاہور میں انشاءاللہ میرا ارادہ ہے اسکول بن گئے, ایک 2 اسکول بنا رہے ہیں ہم, تاکہ بچوں کی تعلیم کر سکیں. ایجوکیشن بہت ضروری ہے, بالکل, اور خاص طور اسپیشل بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. تو کوئی اپیل کرنا چاہیں گے آپ حکومت سے, کوئی میسیج دینا چاہیں گے عوام کو, یا آپ جس طرح معذور لوگوں کو؟ دیکھیں حکومت سے تو ہم کیا اپیل کریں, حکومت ہم سے اپیل کرتی ہے, ٹھیک ہے, کہ ہمارا کچھ کرے, ٹھیک ہے. عوام کو میں یہی کہوں گا کہ یہ پاکستان ہمارا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے, کسی اور نے آ کے نہیں کرنی. لوگ میرا کو فنڈنگ کا میتھڈ بھی نہیں ہے, آپ لوگ آئیں ہمیں جوائن کریں, اپنی ڈونیشن ہمیں دیں. اور میں اس بات کا گارنٹی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ کی ڈونیشن میرے پاس ایک امانت ہے, اور میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کو حقدار اور مختلف لوگوں تک پھر پہنچاؤں. ناامیدی کو ویسے ہی گناہ ہے, اور پھر ہمیشہ جس کے ساتھ پیار ہو ہم اسی کو تنگ کرتے ہیں. اسی طرح اللہ کو جس کے ساتھ زیادہ پیار ہے اسی کو گھماتا ہے. بالکل, میرے خیال میں اللہ کی محبت ہے ہمارے. بے شک بے شک. چلیں جی ناظرین, آپ نے سنا سر وقاص احمد کو, یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. انہوں نے 2 بہت خوبصورت باتیں کی ہیں کہ جو ایبل لوگ ہیں, جو کہ صحیح ہیں جسمانی طور پر, ان کو یہ میسیج دیا ہے کہ وہ اس کام میں ان کا حصہ بنے, اور جو معذور لوگ ہیں ان کو بھی بہت خوبصورت میسیج دیا ہے کہ وہ کبھی بھی نا امید نہ ہوں,
اور اللہ انہی لوگوں کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت رکھتا ہے. تو میری بھی یہی اپیل ہے تمام مخیر لوگوں سے کہ وہ اس کام میں ان کا ساتھ دیں, ان کے ساتھ جڑیں, اور جو یہ ایک اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اس میں ان کا ساتھ دیں. اور ہماری یہ امید ہے کہ یہ جو ان کا کام ہے یہ اسی طرح بڑھتا رہے, اور جتنے بھی معذور لوگ ہیں وہ ان کے کام سے مستفید ہوتے رہیں. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. ملتے ہیں ہم اگلے پروگرام میں. اپنے میزبان عثمان سیالوی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.